اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں افضیلت کا معیار صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس بارگاہ میں طرز عمل کا بھی اعتبار ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت دلیل مانگتی ہے اور دلیل کسی عمل کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ نوافل سے بڑھ کر کسی محبوب شے کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی بصیرت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور پھر میں باخوشی اور فخر سے کیوں نہ کہوں کہ مجھے محبت ہے اپنے پاک پروردگار سے کہ جس کے آگے جھکنے سے بلندی ملتی ہے۔ یہاں بلندی کا مطلب درجات کی بلندی ہے۔ حق تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندے کو اپنے محبوبین اور مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر ان بندوں پر کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رب تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ آزمائش، تکلیف، مصیبتیں تو فقط رب تعالیٰ امتحان لینے کے لیے بھیجتا ہے، آزمانے کے لیے بھیجتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت دیکھ سکے کہ اس کے جس بندے کو ایک اہم مقام پر فائز کیا گیا ہے کیا وہ اس پر قابل ہے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی شخص کو محبوب رکھنا یعنی اس کے درجات کو عرش عظیم میں بلندی عطا فرمانا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ویسے بھی دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا میں چاہے جتنی بھی عیش و عشرت اور آسائشیں کما لی جائیں، لیکن آخرت ہی ابدی ہے اور اسی کی حیات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس فریب کی دنیا کا مقام و مرتبہ آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا۔ وہ لمبے قیام، وہ رکوع، وہ خشوع و خضوع سے بھرپور خالص دل سے کی جانے والی عبادت ہی تو کام آئے گی۔ رب تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کسی کی خواہش و عبادت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا اور بے شک ہر کام اس کے لیے آسان ہے۔ دو جہانوں کو پالنے والا ہم سب کو اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بنائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے ہاں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے۔